اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 1414 to 1717۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم نے ہم نے دیکھا کہ اس سورے کے اندر مسلسل آغاز ہی سے عہد و پیمان کی اہمیت، اسے پورا کرنا، میثاق کی پاسداری کرنا، اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے بھی یہ بات کہی، اور پھر یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے میثاق، اپنے وعدے کو توڑا تو پھر وہ لعنت پروردگار کے مستحق ہو گئے۔ اب پروردگار عالم ایک اور کیس کو ہمارے سامنے اسی کانٹیکس میں پیش کرتا ہے، اور وہ کیس ہے نصارہ کا، یعنی عیسائیوں کا، کرسچنز کا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، ان سے بھی وعدہ لیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی ان چیزوں میں سے جن کی انہیں یاد دہانی کی گئی تھی بڑے حصے کو بھلا دیا۔ تو ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے وہی انداز اختیار کیا گیا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے بھی بھلا دیا، اور یہ بھلانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے اگنور کر دیا۔ عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ رہا۔ تو اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے تو بھولنے والے اس کے بعد بھی بھول جاتے ہیں، جیسے کہ غدیر کے کیس کے اندر، امیر المومنین کی ولایت کے کیس کے اندر یہ ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رسالت کے بارے میں توریت میں، انجیل میں سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے باوجود جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا، جنہوں نے انکار کرنا تھا، جانتے بوجھتے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر نص موجود ہو تو پھر کون انکار کر سکتا ہے۔ انکار کرنے والے نص کے باوجود انکار کر دیتے ہیں،
کتنا ہی واضح طور پر بیان کر دیا جائے، جب اپنے انٹرسٹس کے ساتھ ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے تو بے دنیا دار افراد کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اس پر بہت ٹھنڈے اور بہت ہی دھیمے انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پروردگار عالم نتیجہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے میثاق توڑ دیا، اس کو بھلا دیا، تو پھر ہوا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کینہ اور بغض کا سامان کر دیا. یعنی اب اگر وہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو، پیمان کو اگنور کریں گے تو اس کے کچھ نتائج تو آئیں گے، جیسے بنی اسرائیل میں آئے تھے. اسی طرح سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان میں بھی آپس میں پھر بغض اور کینہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا. ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. قوموں کی تاریخ میں یہ سال کوئی زیادہ عرصہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عیسائی آپس میں کس طرح سے لڑ رہے تھے. انگلستان کا معاملہ، فرانس، اٹلی، امریکہ، آسٹریا، جیسا کہ مولانا فرمان علی صاحب نے اسے اپنے حاشیے کے اندر بیان کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور آج بھی جو دلوں کے اندر موجود بغض ہے وہ اگرچہ زبان سے اس طرح سے عیاں نہیں ہے، مگر جو واقف حال افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندرونی معاملہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، خواہ وہ یہود کے لیے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کا اعلان ہو، اور خواہ عیسائیوں کے لیے اس آیت میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء کا فرمان، وہ سب باتیں مسلمانوں کو ہوشیار رکھنے ہی کے لیے تھیں کہ تم بھی اگر ان خراب کاریوں میں مبتلا ہو گئے اور انہی جرائم کے مرتکب ہوئے جو ان قوموں نے کیے تھے، تو یہی انجام سب تمہارے بھی ہونا ہے. اور اب ایک ایک کر کے وہ ہر ایک انجام مسلمانوں کے سامنے ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے اگر میثاق پروردگار کو توڑ دیا جائے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب وہ وقت آئے گا، قیامت کے دن خدا بتائے گا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. دل سے آیت نمبر 16 میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس یقیناً آ چکا ہے ہمارا وہ رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کرتا ہے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی وہ باتیں کہ جنہیں کتاب میں سے تم چھپایا کرتے تھے. اب یہ واضح کرتا ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے عوام کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہی سے وہ باتیں چھپی ہوئی تھیں. اور کون چھپاتے تھے تم میں سے تمہارے وہ علماء، اہل کتاب کے علماء. تو یہاں پر اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ لکم کے اندر جو کم کی ضمیر ہے وہ اہل کتاب کے عوام ہے، اور تخفونہ کے ذریعے سے اہل کتاب کے علماء کو مراد لیا گیا ہے. تو اس بنا پر جو علامہ سعید علی نقوی صاحب کا بہت عمدہ ترجمہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا پیغمبر، جو تمہارے لیے صاف بیان کر رہا ہے بہت سی ان چیزوں کو کہ جو تم اس کتاب میں سے چھپاتے رہتے ہو، اور بہت سی باتوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے. تو اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جو پہلا قوم ہے اس سے اہل کتاب کے عوام مراد ہیں، اور تخفونہ سے ان کے علماء مراد ہیں جو اس کو چھپایا کرتے تھے. تو اب رسول آ کر ان میں سے بہت سی چیزوں کو واضح کرے گا، جیسے مثلا ٹرینٹی کے عقیدے کے باطل ہونے کو، جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اسی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش بھی کی ہے. اور بہت سی چیزیں کہ جو ان کے درمیان مشہور تھیں مگر پھر ان کو اگنور کر دیا گیا، بہت سے قصے، واقعات. یہ بدقسمتی ہے کہ بعد میں ان اسرائیلیات کو بھی مسلمانوں نے اپنی کتابوں کے اندر جگہ دے دی. تو پروردگار فرماتا ہے آگے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکے، یعنی روشنی، نور. پیغمبر اکرم کو یہاں پر نور کہا گیا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہدایت کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کی کہ جو اتباع کرتے ہیں اللہ کی رضا کی. اور پھر اللہ ہدایت کس طرف کرتا ہے؟ سبل السلام، ان راستوں کی ہدایت کرتا ہے جو کہ سلامتی کے راستے ہیں. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر سبیل نہیں کہا ہے بلکہ سبل کا ہے، کہ سلامتی کے راستوں کی طرف ان کی ہدایت کرتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کا اتباع کرنے والے ہوں. یعنی ان کو پہلا اسٹیپ لینا پڑے گا کہ وہ اللہ کی رضا کی اتباع کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو پھر یہ جہاں جہاں ہوں گے وہاں سے یہ سلامتی کے راستے کی طرف آنے لگیں گے. اب ظاہر ہے کہ جو گمراہی ہے
اس میں ہر ایک انداز سے گمراہ نہیں ہوگا. اگر اہل کتاب میں یہود ہیں تو ان کی گمراہی کا انداز الگ ہوگا، عیسائی ہیں تو وہ ٹرینٹی کے انداز سے گمراہ ہوں گے، اگر کوئی بت پرست ہے تو بت پرستی کی وجہ سے شرک کی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، کوئی عمل کے اندر کمزور ہے تو عملی کمزوری کی وجہ سے وہ گمراہ ہے. اب یہ گمراہی کے جو مختلف نکات ہیں ان سے جب یہ لوگ ہٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے راستے کی اتباع کے لیے تیار ہوئے، تو اب اللہ ان کو اس راستے کی طرف لے کر آئے گا جو سلامتی کا راستہ ہوگا. تو ہر ایک کے گمراہی کے نقطے سے اس صراط مستقیم تک آنے کا جو راستہ ہوگا وہ الگ ہوگا. مگر آخر میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ انہیں اندھیروں سے نکالے گا اور روشنی کی طرف لے کر آئے گا. پھر واپس دیکھیے کہ اندھیروں، ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور پھر آگے پروردگار فرماتا ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال ہو گیا کہ وہ ان کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، کہ جو گمراہی کے مختلف نکات ہیں ان سے جب یہ سمٹ کر ہدایت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو بالآخر اس ایک راستے کی طرف یہ آ جائیں گے جو سیدھا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے، اور پھر اس کے اندر دوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے عیسائیوں کی اس گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر اختیار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہی کو اللہ قرار دے دیا گیا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کون کسی طرح کی کوئی طاقت رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے ذرا سی بھی، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو، یعنی وہ بہت محترم، یقیناً بہت مقدس، ان کا بڑا مرتبہ اور مقام، مگر کیا وہ خدا کے ساتھ متحد ہیں یا مسیح علیہ السلام کیا خدا کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں پروردگار اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اگر پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ خدا ان کو ہلاک کر دے تو کون ہے کہ جو اس کے مقابلے میں ذرا سی بھی طاقت رکھتا ہو. ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے بھی زمین کے اندر ہیں ان سب کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون خدا کے مقابلے پر آ سکتا ہے؟ آگے مزید فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک اور اقتدار اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یعنی قدرت کی اگر بات کرو تو سب کا سب، عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ سمیت سب کے سب پروردگار عالم کے تحت ملکیت ہیں، سب کا خدا ہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو نارمل جو طریقہ اس نے رکھا ہے روٹین کا کہ ماں اور باپ اس کے ذریعے پیدا کرے، اور وہ چاہے تو تنہا مریم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، اور وہ اگر چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے جناب آدم علیہ السلام کو فقط مٹی سے پیدا کرے کن فیکون کے ذریعے سے. تو خدا کی قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کس موقع پر کس طرح سے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے. یہاں آیت نمبر 17 پر یہ بحث مکمل ہوتی ہے، یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.